اس پروگرام میں بہت بہت ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. جب سے سابق آرمی چیف پرویز مشرف کا ٹرائل شروع ہوا ہے، شروع سے یہ کیس جو ہے وہ کنٹروورشل بن گیا. اس میں پولیٹیکل پارٹی سے لے کر جو ہے وہ سابق آرمی چیف اور اب تو راحیل شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اس کے بعد وال اسٹریٹ جرنل تک جیسے کریڈیبل اخبار نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ دا ہیڈ آف پاکستان آرمی لیشڈ آؤٹ دس ویک اوور دا ٹریجن ٹرائل آف فارمر آرمی چیف جنرل پرویز مشرف، مارکنگ دا فرسٹ ٹائم the military's previously behind the scenes frustration over the ex-leader's treatment اور بلا بلا. تو آرمی چیف جو ہے راحیل شریف صاحب، انہوں نے جب پہلی دفعہ کنسرن شو کیا فوج کے حوالے سے کور کمانڈرز میٹنگ میں، خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق کے بیانات جو ہیں وہ ڈسکشن اور ڈسپلیجر کا نشانہ بنے افواج پاکستان کی طرف سے، تو یہ چیز بظاہر صحیح ثابت ہوئی یا نظر آئی بہت سے لوگوں کو کہ پرویز مشرف صاحب جنہوں نے غیر ملکی میڈیا کو بلایا تھا کچھ مہینے پہلے اور کہا تھا کہ پوری فوج میرے ساتھ ہے، پوری فوج کو میرے ساتھ تحفظات ہیں آرٹیکل 6 پر، تو راحیل شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس اور کور کمانڈر میٹنگ جو ہوئی لاسٹ ویک، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ شاید پرویز مشرف صاحب اور جنرل راحیل شریف صاحب جو ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے ایک ہی پیج پہ ہے. پرویز مشرف صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے، ذرا سنتے ہیں. Certainly, I can't say I'm feeling very good. I feel bad about it. Bad not from any bad from the point of view is that till now what I've seen, justice is being denied. I have no doubt the feedback that I received that the whole army is extremely they are worried and they are totally with me, I think, on this issue. We've got a very, very disciplined army. Whatever the army chief decides. جی، آرمی کو تحفظات ہے مشرف صاحب کہہ رہے ہیں، اور راحیل شریف صاحب نے بھی کہا کہ فوج کو تحفظات ہے. اور اب جو پرویز مشرف صاحب وکیل نقطہ اٹھایا کہ 3 نومبر کی ایمرجنسی جو تھی وہ کیا فوج کا ڈیسیژن تھا یا فرد واحد کا، اب یہ فوج ڈیسائیڈ کرے گی. بڑا اہم نقطہ ہے جس پہ ہم آج پروگرام کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر جو ہے منصوبہ بندی ڈیولپمنٹ کے ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پولیٹیشین تو خیر کوئی اور نہیں ہوگا لیکن اینالسٹ ہوں گے، سلیم صافی صاحب ہوں گے، افتخار صاحب ہوں گے، ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب ریٹائرڈ ہوں گے ہمارے ساتھ. احسن اقبال صاحب، پروگرام اگر میں شروع کروں، میں آپ کو 3 لوگوں کی رائے سنوانا چاہ رہا ہوں مشرف ٹرائل پہ، جو بہت سے لوگوں کے نزدیک ایک نیوٹرل رائے ہے. وڈ یو لائک ٹو لسن؟ پہلے آپ کو سنا دیں وہ 1 منٹ کی. جی. رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر، مینس کہ چاہے جنرل مشرف ہو. اب پرابلم کیا آ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو نون لیگ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی نرسری میں پلی ہوئی پارٹی ہے. نواز شریف کو کس نے فائنانس منسٹر بنایا، کس نے چیف منسٹر بنایا، تو وہ ابھی آ کے جب ایک سٹینڈ لیتے ہیں ان کے پاس اخلاقی قوت نہیں. جب آپ کے پاس اخلاقی قوت نہیں ہوتی، اور یاد رکھیں جسمانی قوت فوج کے پاس ہے، اخلاقی قوت ہوتی ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پاس. ایک تو آپ وہاں سے آئے ہیں، دوسری طرف پھر جب آپ نے یہ پیچھے آپ کے ایک بیگیج ہے، پھر ایک یہ تاثر بھی دینا چاہیے کہ سلیکٹو انصاف. یہ ٹرائل جو ہے یہ مسکنسیوڈ ہے اور یہ ایک کینگرو ٹرائل ہے. اچھا، آپ جب سلیکٹولی ایک انسان کو، صرف ایک انسٹیٹیوشن کو صرف قصوروار ٹھہراتے ہیں، جبکہ مارشل لا کے آنے میں ہمارے ججوں نے ٹھپے لگائے، جی بالکل لگائے، ان کے آگے بیعت کی، بالکل ہمارے سیاستدانوں نے ان کی ٹھوڈی پکڑی، ان کے بغل بچے بنے. ہوا یا نہیں ہوا؟ تو معاف کیجئے، جب قومیں بدلتی ہیں رستہ تو پھر کھلے دل سے بدلتی. بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. اور جو لوگ اس کے مشرف صاحب کے ساتھ اس کے شامل ہو رہے ہیں، اس میں آ رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے ہے کہ لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنے پریشاں کیوں ہو. تو جب بات نکلے گی آرٹیکل 6 کی تو بہت دور تک جائے گی. کہ یہ تو کہانی رکنی ہی نہیں ہے، نہ ججز کے اوپر رکنی ہے، نہ جرنیلوں کے اوپر رکنی ہے. کیانی صاحب جو ہے وہ ISI چیف تھے، جو چیف جسٹس پاکستان صاحب ہیں، انہوں نے انڈورسمنٹ کی ہے. رائٹ. احسن اقبال صاحب، آسما جہانگیر صاحب کینگرو ٹرائل کہہ رہی ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اخلاقی جرات دی آپ لوگوں کے پاس، اور ججز اور کیانی صاحب تک بات جائے گی. واٹس یور ٹیک اس ٹرائل پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران، پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ تو نہ کرنے والی باتیں ہیں کہ پھر چھوڑ دینا چاہیے. اس ملک کے اندر ہمیں ایک آئین میں ترمیم لانی چاہیے کہ جو کوئی شخص بہت بڑا ہو، بالخصوص آرمی ڈکٹیٹر رہا ہو، وہ پاکستان کے آئین سے بڑا ہے، وہ پاکستان کے قانون سے بڑا ہے. یہ قانون ایک نائب قاصد کے لیے ہے، ایک پٹواری کے لیے ہے، ایک کانسٹیبل کے لیے ہے، ایک غریب آدمی کے لیے ہے، لیکن بڑے کسی کے لیے نہیں ہے. دس از اگینسٹ دا اسپرٹ آف رول آف لا. جنرل مشرف کا ٹرائل جو ہے اس کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
ہم نے پچھلے 65 سال کی تاریخ میں اس ملک کے اندر بہت غلطیاں ہوتی دیکھی ہیں. آپ دیکھیے، سب سے پہلے اس ملک کے سیاستدانوں نے آپس میں لڑائی کو اس نہج پہ لے جاتے رہے کہ جس کا فوج نے فائدہ اٹھایا اور مارشل لا لگایا. اسی طرح اس ملک کی عدلیہ نے ایسے فیصلے دیے کہ جس نے مارشل لا کو لیجیٹمائز کیا. اسی طرح اس ملک کے سابق جو ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے محض اپنی کرسی بچانے کے لیے، محض اپنے آفس کو بچانے کے لیے مارشل لا لگائے. میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں، جو آپ نے شروع میں کہی کہ فوج کے ادارے میں جو کمانڈر آرمی چیف ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور ایک ڈسپلن انسٹیٹیوشن ہے. اب یہ کہنا کہ جی وہ حوالدار کے خلاف بھی مقدمہ چلاؤ، میجر کے خلاف بھی چلاؤ، کرنل کے خلاف بھی چلاؤ، دس از اے ڈسپلن انسٹیٹیوشن. اس چیز کو سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کلوز کر چکی ہے کہ 3 نومبر کا جو مرکزی کردار تھے وہ جنرل مشرف تھے، اینڈ ہی واز پرسنلی ریسپانسبل، وہ ذاتی طور پہ اس کے لیے ریسپانسبل تھے. لہٰذا ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات نہیں کہہ سکتے. اب میں آپ کو ایکچولی جب سے جانتا ہوں، جس وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اور میں سرکاری چینل پہ تھا اور میں آپ کو انوائٹ کیا کرتا تھا اور آپ آیا کرتے تھے اور ببانگ دہل آپ، اور اس وقت سے نواز شریف صاحب کو آپ نے سپورٹ کیا اس سے پہلے سے، اور آپ کے مقابلے میں جو لوگ بیٹھتے تھے جو پرویز مشرف صاحب اس وقت کی منسٹری کے لوگ تھے، ان میں کئی دفعہ میر مقام صاحب بھی آئے، اس میں کئی دفعہ اور لوگ بھی آئے جو آج بیسکلی جو ہے وہ آپ کے پرائم منسٹر کی کیبنٹ میں یا ان سے کیبنٹ سے بھی کلوز لوگ تصور کیے جاتے ہیں. یہ جو عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا یا آسما جہانگیر نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، پوری قوم سپورٹ کرتی ہے کہ جن لوگوں نے دستور کو توڑا ہے اس پہ آپ ضرور ان کی بات پرسی کرنی چاہیے، دستور جو کہتا ہے. کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ جو احسن اقبال وہاں بیٹھ کر سلمان شاہ صاحب کے ساتھ سرکاری چینل پہ جمہوریت کی بات کرتے تھے اور آج بھی بات کر رہے ہیں، یا امیر مقام کے سامنے کرتے تھے جو مشرف کے وزراء تھے، وہ تو وزیر آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آپ یہ ہائی ٹریزن، یہ قانون کی بالادستی، اس کا کوئی شائبہ تک آپ نہیں آنے دے رہے سر. تو یہ کس طرح لوگ سمجھیں یہ فیئر ٹرائل ہے اور کیوں آرمی نہ سمجھے کہ اس طرح ایک ادارے کا ٹرائل ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اخلاقی جواز کی بات کی، اس ملک کے اندر مارشل لا کے 35 سال تھے. اب اس کو آپ اس ملک کی تاریخ سے نہیں نکال سکتے. میں یہ پوائنٹ ہی نہیں دے رہا آپ کو سر، عمران خان کا پوائنٹ نہیں ہے. میری بات سنیں نا، نہیں اب میری بات سن لینا ذرا. ان 35 سالوں کے اندر اگر کسی نے پالیٹکس میں انٹری کی تو یقیناً اسی دور حکومت میں انٹری کی ہوگی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے جب اپنی سیاست شروع کی تو کہاں سے شروع کی؟ کانگریس سے شروع کی تھی نا. اگر عمران خان صاحب کی دلیل کو میں سچا مان لوں پھر تو قائد اعظم میرا سوال ہے کہ وہ ایک علیحدہ ملک ماننا چاہتے تھے، وہ بھی ان کے پاس اخلاقی جواب نہیں. میں عمران خان کی بات ہی نہیں کر رہا، تسلسل سے جواب دینے دیں، نہیں انٹرپٹ نہ کریں تاکہ میں اپنا جواب تو پورا دے دوں نا. تو جب قائد اعظم نے کانگریس سے پالیٹکس شروع کی اور اگر وہ ایک مسلم ریاست کے سفر کے لیے مسلم لیگ تک آئے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے سیاست وہاں سے شروع کی تھی، اب ان کا لوکل سٹینڈ آئی نہیں ہے کہ یہ علیحدہ مسلم ریاست کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کسی روشنی سے اندھیرے سے روشنی کی طرف آ گئے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. اگر ذوالفقار علی بھٹو نے مارشل لا میں آنکھ کھولی اور وہ ایک عوامی پالیٹکس کی طرف آئے تو ایک اچھی بات ہے. اگر نواز شریف صاحب نے ایک مارشل لا دور میں سیاست کا آغاز کیا اور پھر ایک پاپولر پالیٹکس کی طرف آیا اور جنرل مشرف کے مارشل لا کو انہوں نے چیلنج کیا تو ایک اچھی بات ہے. تو اس لیے اگر کوئی مارشل لا کو چھوڑ کے جمہوریت کو اور قانون کی حکمرانی کی طرف آتا ہے تو ہمیں تو اس کے اوپر کوئی نہیں کہہ سکتے. میں سوال میرا کچھ اور تھا، ٹھیک ہے آپ نے دے دیا اس پہ ایکسپلینیشن. نواز شریف صاحب کی جمہوریت کے کریڈینشیل کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں رہا ادھر، انہوں نے تو بڑا سٹینڈ لیا اور بالکل ٹرانسفارم کیا، اس پہ سوال ہی نہیں اٹھ رہا اس وقت. سوال جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا احسن صاحب اس کا جواب دے دیجیے نا. آپ نے کولیبریٹرز کو کیبنٹ میں بٹھایا ہوا ہے جن کے خلاف سرکاری چینلز پہ آپ جہاد کرتے تھے. نہیں وہ کون سے کولیبریٹرز، یہ تو سارے جو لوگ تھے. میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، یہ سارے لوگ تو اس سسٹم کے کل پرزے تھے جس کی اصل جان جو ہے وہ ڈکٹیٹر کے پاس تھی. وہ پورے سسٹم کے اندر جو اتھارٹی ہے، جو 3 نومبر کی ایشو ہوئی نوٹیفیکیشن آئی پرویز مشرف، اس پورے سسٹم کے اندر جو قانون تھا، جو آئین تھا، جو نظام تھا وہ ایک شخص کے دیر تھا، باقی تو اس کے اگر میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، اس وقت جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ بہت بڑا احتساب کریں، سب کو لپیٹ کے آئیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ جنرل مشرف کا مقدمہ ختم ہو جائے. آج پاکستان کے اندر پہلی دفعہ یہ موقع بنا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر اپنے لیے انڈیمنٹی نہیں لے سکا.
آج وہ کیوں پکڑ میں آئے ہیں کہ پی ایم ایل این نے ان کو اس کے لیے انڈیمنیٹی نہیں ٹھیک ہے سر، میرا ایک اب پوائنٹ، جبکہ یہ امکان پیدا ہو. میرا ایک پوائنٹ. اور آپ میری بات سن لو کامران، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر جنرل پینوشے کا ٹرائل ہوا بالکل ٹھیک تو ہے، کیا اس سے فوج ڈیمورلائز ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. میرا اگر پوائنٹ جنرل ارشاد کا بنگلہ دیش میں ٹرائل ہوا تو کیا وہ فوج کا ٹرائل تھا؟ اگر ٹرکی کے اندر چند فوجی افسروں کا جو آئین کو تجاوز کرتے ہیں ان کا ٹرائل ہوتا ہے تو کیا وہ پوری ترکی کی فوج کا ٹرائل ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جنرل مشرف ایک سیاستدان ہے. ٹھیک ہے، ہاں، پوائنٹ صرف یہ ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے ٹرائلز ہوئے اور ہم بھی اس کو بڑا ٹرائل سمجھتے ہیں، جیسے ساؤتھ افریقہ میں ٹرائل ہوا اس میں سینکڑوں لوگ شامل تھے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اب ریسزم اب ایک کا ٹرائل کر لیں تاکہ باقی وہ کریں گے تو کس طرح ہوگا. سینکڑوں لوگ، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ان کا طریقہ جو بھی ہو، چاہے آپ اس سے اگری نہ کریں، لیکن سینکڑوں لوگوں کی گواہیاں ہوئیں. سینکڑوں انگریز جو تھے وائٹ ریس کے ریسز افسر وہ آئے، ٹرائل کو بھگتا. جرمنی کے ٹرائل ہوئے، ہٹلر کے سینکڑوں فوجی افسران پہ ہوئے، ایک بندے پہ ٹرائل نہیں ہوا. تو سر یہ ایک تو یہ پوائنٹ آپ کا ریسپونڈ کر دیجیے. دوسرا میرا ایک بات تو سن لیجیے صاحب، میری بات سنو نا، اس کا جواب لے لو. پورا سر ایک منٹ صرف میں آپ کو کلاس 2 پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ خود پارلیمنٹیرین ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آرٹیکل 6 کا جو کلاس 2 وہ کہتا ہے کہ اینی پرسن ایڈنگ اور ابیٹنگ دا ایکٹس مینشنڈ ان کلاس 1 شیل لائک وائز سر یہ لفظ یوز ہوا ہے، لائک وائز بی گلٹی آف ہائی ٹرائن. تو سر کس طرح آپ کیانی صاحب کو بھی نکال دیں گے، ججز کو بھی نکال دیں گے اور پالیٹیشنز کو بھی نکال دیں گے؟ اس میں سے لائک وائز کا لفظ یوز ہوا ہے سر ادھر. جی اچھا، اب آپ میری ذرا انٹرپٹ نہ کرنا. دیکھو یہ جو 3 نومبر کا ایکشن ہے، یہ ساری بحث ہونی چاہیے تھی جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ہم نے تمام شواہد دیکھے ہیں اور ان شواہد کی روشنی میں سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ جنرل مشرف ذاتی طور پہ اپنی ذات کے اندر رسپانسبل ہیں فار دا ایکشن آف 3 نومبر. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کور کمانڈر شامل تھے. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بلاؤ. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ کابینہ بھی اس میں شامل تھی، اسمبلی بھی شامل تھی. ساری چیزیں بحث سن کر انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 3 نومبر کے ایکشن کی ذمہ داری جنرل مشرف پر ہوتی ہے. اچھا، اب اگر اس سے کسی کو اختلاف تھا تو اس فیصلے کو چیلنج کیا جانا چاہیے تھا. جنرل مشرف کے وکلاء کا فرض تھا کہ سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن کرتے کہ جناب آپ نے سارا مردہ جو ہے جنرل مشرف پہ ڈال دیا ہے، اس کے ساتھ تو وہ بھی تھا. وہ کہیں نہیں ہوا. اس وقت جو لیگل پوزیشن ہے، حکومت نے لیگل پوزیشن پہ چلنا ہے. لیگل پوزیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح طور پہ موجود ہے کہ 3 نومبر کی جو کارروائی تھی جس نے پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا لگایا، دنیا میں بنانا ریپبلک پاکستان کو کہا گیا، ہم کئی سال پیچھے چلے گئے، میڈیا ختم ہو گیا، عدلیہ کو پامال کر دیا، اس سب کی ذمہ داری فقط ایک شخص پوائنٹ آ گیا، وہ جنرل مشرف ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے آگے لے کے چلنا ہے. لیکن لیگل پوزیشن آپ نے بالکل ٹھیک لی ہے، اس میں بھی لائک وائز کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے. اور مورل پوزیشن جو ہے وہ بھی ایک کیس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی اس کی. لیکن میں اس سے اگر آگے جاؤں، مجھے بتا دیجیے شاہد لطیف صاحب، آپ جو ہے کیوں اس کو اتنا کانٹروورشل بنا رہے ہیں؟ کیونکہ احسن اقبال صاحب سے بہت سے لوگ ایگری کریں گے کہ ایٹ لیسٹ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے. جتنے بھی ہم سوالات ٹف کریں احسن اقبال صاحب سے، لیکن یہ چیز تو اپریشیشن کے لائق ہے کہ بہت بڑا مائل سٹون ہے کہ ایک آرمی چیف سابق جو ہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جا رہا ہے. اس کام کو ہونے دیں تاکہ پاکستان میں جمہوریت اسٹرینتھن ہو. شاہد لطیف صاحب، آپ کانٹروورشل کیوں کر رہے ہیں سارے معاملے کو فوج کو ملا کے بیچ میں؟ دیکھیں کامران صاحب، مسئلہ اس وقت آتا ہے جب آپ جس آئین کی بالادستی کی باتیں کرتے ہیں، دن رات نعرے لگاتے ہیں، ایک قانون شکنی، آئین شکنی کا مقدمہ ہے اور آپ شروع ہی آئین شکنی سے کر رہے ہیں. یہ جو کلاز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے کیا؟ اس میں بہت مشکل انگریزی لکھی ہوئی ہے. اب آپ اس کو ڈینائی کرنا چاہیں تو کرتے جائیں، کسی بنیاد پہ ڈینائی کریں نا. کوئی آئین کی کوئی اور شک پڑھ کے سنائیں جو اس کو کنٹروورشل بناتی ہو. آپ کہیں کہ فلاں شک میں ایک لیکن شاہد لطیف صاحب آپ اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ آن بورڈ ہے؟ کیونکہ راحیل شریف صاحب جو ہے وہ ایک پروفیشنل سولجر ہے. نہیں پہلے تو مجھے نہیں میں اس کو بھی ایڈریس کرتا ہوں. پلیز مجھے پہلے آپ نے احسن صاحب کو اتنا ٹائم دیا، مہربانی کریں. سوال پوچھے، میں نے انٹرپٹ کیا بیچ میں، ایسی بات نہیں. ہاں جی نہیں، آپ سوال پوچھے، میرے سوال کا بھی جواب ہی مکمل نہیں ہوا. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف آرٹیکل 6 کا ذکر کیا، اس کے آرٹیکل 2 کی کلیئر وائلیشن ہے اور اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آرٹیکل 2 کو آرٹیکل 1 سے ہٹا کے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جی ایک کو پکڑ لیجئے، پھر جب باقی ہاتھ میں آئیں گے اور دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آپ باقیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، پھر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف چلے جاتے ہیں. ارے بھائی، سپریم کورٹ کہ کرتا دھرتا کون تھے؟ وہ تو خود انوالو تھے اس مقدمے میں. اب پاس میں سپریم کورٹ نے سارے ڈکٹیٹرز کو اوکے کر دیا اور ایک یحییٰ خان کو کہا یہ وہ یوزربر تھا.
میرا مطلب ہے کہ کوئی کسی میرے سوال پہ آ جائیں اسٹینڈرڈ کو. میرا سوال ہے کہ آپ فوج کو بلا وجہ کیوں لا رہے ہیں اس کے اندر؟ دوسرا آرٹیکل 12 کو آرٹیکل 6 کے ساتھ پڑھیں. اس میں کہا گیا آرٹیکل 12 سب آرٹیکل 1 میں کہا گیا کہ آپ بیک ڈیٹڈ ریٹروسپیکٹو کوئی لا نہیں اپلائی کر سکتے. آپ نے یہ 2010 میں ورڈ ایڈ کیا تھا جنرل مشرف کو ٹریپ کرنے کے لیے. آپ نے اس میں لکھا تھا کہ یہ ہیلڈ ان ابینس والا معاملہ. میرا سوال سنیں، آپ فوج کو کیوں بلا وجہ انوالو کریں؟ یہ اصل سوال ہے آج کا. وہ تو لیگل بات ہوگی آپ کی. جی آپ لیگل بات دے دیجیے. یو آر ناٹ آئی پی آر، آپ کیوں کہتے ہیں میرا لیگل بات پہ ابھی میں آ جاتا ہوں فوج پہ. میرا لیگل بات پہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آرٹیکل 12 کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، 1 کی بھی، اور 2 کہتا ہے اگر آپ ہائٹ ریزن کا کیس چلائیں گے تو 1956 جانا ہوگا. ٹھیک ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو آر ناٹ آئی پی آر، کیوں آرمی کی ترجمانی کرتے ہیں؟ جی آرمی کی ترجمانی اس لیے ہے کہ دیکھیں جو موصوف تقاریر فرما رہے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے منسٹریل لیول پہ، اس کے اندر گو یوز تو آپ جنرل مشرف کو کر رہے ہیں. اگر آپ جنرل مشرف کے نام ہی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کا تو مقدمہ ہے عدالت میں. اس پوائنٹ پہ آپ کو رب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کورٹ کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، اور اگر جنرل مشرف کا مقدمہ چل رہا ہے تو پھر جو ہے ماضی کے سارے معاملات سامنے لے آئیے اور اس میں دیکھ لیجئے کہ 2006 میں جو تقاریر تھی وہ کس کے خلاف تھی. اور کیا یہ وہی مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو آپ ڈسپلے کر رہے ہیں؟ یہ مثلاً آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں قوم کو کہ جناب یہ جنرل مشرف کا نام لیتے ہوئے جیسے ابھی بات ہو رہی ہے باقی سارے لوگوں کو معاف کر دو اور فوج کے اوپر میں ایسا اقبال صاحب کو واپس جا رہا ہوں، میرا آپ کے لیے سوال یہ کہ وہ تو آپ ساری مشرف صاحب کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں. میرا سوال یہ کہ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف یا فوج جو ہے وہ تحفظات رکھتی ہے، وہ نہیں چاہتی ہے ٹرائل ہو؟ آپ کے پاس تو کوئی ایسی انفارمیشن ہو نہیں سکتی. یو آر اے ریٹائرڈ پرسن، ہاؤ کین یو ریپرزینٹ دا پوائنٹ آف ویو آف پاکستان آرمی اور اٹس ہائیسٹ کمانڈ؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ تحفظات نہیں ہیں؟ آرمی چیف جب وزٹ کرنے گئے تو وہاں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا؟ کیا وہ رات خواب دیکھ کے آئے تھے جو انہوں نے یہ بات کر دی؟ تحفظات کا اظہار ہوا ہے، رینک اینڈ فائل میں ہوا ہے، آفیسرز کی طرف سے ہوا ہے، کور کمانڈر کانفرنس میں ہوا ہے. یہ سارے پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو کوئی بات نہیں کی. یہ کیسے ہو گیا؟ آپ ڈینائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ قیدیوں کے معاملے کو ڈینائی کرتے ہیں. کے پاس آؤں احسن اقبال صاحب، یہ رسپونڈ کر دیجئے. انہوں نے جتنے باتیں کی ہیں کہ آپ کو آرمی چیف کی طرف سے اپنے ذرائع کی اطلاع ملی ہے کہ جو کور کمانڈرز میٹنگ میں خواجہ آصف پہ کنسرن شو کیا گیا، یا آرمی جس طرح پرائم منسٹر جس طرح ڈیل کر رہے ہیں طالبان کو لے کر، عسکری قیدیوں کو لے کر، غیر عسکری قیدیوں کو لے کے، یا مشرف کو لے کے ٹرائل کو ان کے مشرف صاحب کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد لطیف صاحب نے جو آئین کی بات کی، پاکستان کے آئین کو انٹرپریٹ کرنے کا ادارہ شاہد لطیف صاحب نہیں ہے، سپریم کورٹ ہے. لہٰذا اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے تو ہم اسی کی روشنی پہ چل سکتے ہیں، ہم ذاتی کسی کی انٹرپریٹیشن پہ نہیں چل سکتے. یہ اگر اس پہ اختلاف رکھتے، نہ جنرل مشرف کے کسی وکیل نے اپیل کی، نہ ریویو کی، نہ انہوں نے کسی نے کی. سو لہٰذا دیٹ چیپٹر از اوور. اب دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، جنرل مشرف کے جتنے دوست ہیں جنہیں میں فرینڈز آف مشرف FOMs کہتا ہوں، یہ پاکستان میں ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا کر رہے ہیں. دیکھیے، پاکستان کی فوج ہمارا قومی ادارہ ہے. یہ ماضی میں جنرل مشرف نے فوج کو کاف لیگ کی فوج بنا دیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت ملک کے اندر متنازع کردار ہو گیا، ایک بہت ڈویژن ہو گئی، اور فوج کے خود افسران اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں بہت شرمندگی کا احساس کرنا پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی سوشل میٹنگز کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ شہروں کے اندر لوگ اسٹاف گاڑیوں میں نہیں جاتے تھے. کتنی امبیرسنگ پوزیشن ہو گئی تھی فوج کے لیے. پچھلے 5-6 سالوں میں فوج کی قیادت نے شعوری طور پہ ایک بڑی محنت کی ہے کہ فوج کے چہرے سے مشرف دور کے دھبے صاف کیے ہیں، اور فوج کا ایک پیشہ وارانہ تشخص جو ہے اس کو دوبارہ ابھارا ہے، جس کے نتیجے میں آج فوج ایک قومی ادارے کی صورت میں اور ایک پیشہ ور ادارے کی صورت میں سامنے آ رہی ہے. اب یہ جو فرینڈز آف مشرف ہیں، یہ فوج کی اس ساری محنت کو 2007 میں پھر جا کے ڈمپ کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ سوسائٹی کے اندر وہ فالٹ لائنز دوبارہ کھل جائیں، کہ جہاں پہ سوسائٹی پولرائز ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو حالات ہیں ان کے اندر اس قسم کا کھیل بہت غیر ذمہ دارانہ کھیل ہے. یہ خود فوج کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کر رہے، دشمنی کر رہے ہیں. صرف جنرل مشرف کو بچانے کی خاطر یہ فوج کے کردار کو بلا وجہ بیچ میں گھسیٹ کر متنازع بنا کر سوسائٹی میں کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، اصل میں کنفیوژن کریٹ کی راحیل شریف صاحب کے بیان نے، اور اس کے بعد کنفیوژن کریٹ ہوئی جو دیکھیے کامران، جنرل راحیل شریف کا جو بیان ہے
یہ وہی بیان ہے جو ہر ادارے کا سربراہ ہر روز دیتا ہے. آپ قومی اسمبلی میں آئیں تو اسپیکر ہر دوسرے دن یہ رولنگ دیتے ہیں کہ آئی ایم یعنی کہ میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس ایوان کے احترام کو یقینی بنواؤں. اسی طرح جو چیف جسٹس ہیں وہ روزانہ بیان دیتے ہیں کہ میں عدلیہ کا سربراہ ہوں, میری ذمہ داری ہے کہ میں عدلیہ کے احترام کو منواؤں. تو یہ معمول کے اسٹیٹمنٹس ہیں, ہر ادارے کا سربراہ اپنے ادارے میں ایسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے ٹھیک ہے جی کمپلیٹ کر لیں احسن اقبال صاحب. ہمارے کچھ لوگوں نے کیا کر دیا؟ ہمارے کچھ لوگوں نے صرف جنرل مشرف کے دفاع کرنے کے لیے اس پوری صورتحال میں اب میں آپ کے لیے سوال چھوڑ جا رہا ہوں. فوج اور حکومت کی لڑائی ہو جائے, جس سے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور جو ایکسٹریمزم کی صورت ہے, ہمیں پوری قوم کو فوج کی پشت پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا قومی ادارہ ہے. جو جوان اس وقت سرحدوں پر کھڑے ہیں, ہم سب کو اپنا اعتماد انہیں دینے کی ضرورت ہے, بجائے یہ کہ ہم اس ادارے کو مشرف کے ساتھ ڈمپ کر کے کانٹروورشل کریں. احسن صاحب کا پوائنٹ ہے, میں سلیم صاحب کے پاس جا رہا ہوں, آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس طرح کی نیوز آپ کے 11 مہینے میں کے ٹینور میں نہیں آئی کہ کور کمانڈر ڈس پلیزر شو کیا ہے وزیر دفاع کے اوپر. کیا وزیر دفاع جو کہ کمانڈ ان چین میں آرمی چیف سے بھی اوپر ہوتے ہیں, کیا پرائم منسٹر یا آپ کی کیبنٹ غور کر رہی ہے کہ آئی ایس پی آر سے یا فوج سے پوچھا جائے کہ اس طرح کی خبر کیوں باہر آئی ہے, اور اگر آئی ہے تو کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے تردید کی جائے تاکہ اس طرح کے ٹاک شوز نہ ہو, ایمبیگوٹی نہ ہو. یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں سر. لیکن سلیم صافی صاحب کے پاس میں جاؤں گا. سلیم صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سلیم صاحب, یہ سارے جو بات چیت ہو رہی ہے کہ جی مشرف صاحب کو لے کے یا قیدیوں کو لے کر فوج اور حکومت جو ان کے درمیان تناؤ ہے, کور کمانڈرز کی میٹنگ میں ڈسپلے شو کیا ہے, یہ سب فضول اطلاعات ہیں, فضول خبریں ہیں جس طرح حکومت کہہ رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں ان میں کوئی وزن ہے کہ تناؤ ہے دونوں کے درمیان ایشوز کو لے کے؟ آپ تو نیوٹرل ہیں. جی نہیں, اصل میں یہ اطلاعات ہمیں دی ہیں حکومت پاکستان کے حصے کے طور پر جو لوگ اس وقت بطور وزیر موجود ہیں, انہوں نے ہی ہمیں یہ اطلاعات دی ہیں اور قوم کے سامنے. خواجہ آصف صاحب جو کہ کہا جاتا ہے کہ وزیر دفاع بھی ہیں, تو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا ہے کہ مشرف کو تو عدالت میں ہونا چاہیے تھا, لیکن فوجی اداروں کے لوگ ان کو یہاں سے اٹھا کے اے ایف آئی سی لے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ یہ اطلاعات ہمیں چونکہ حکومتی وزیر آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, تو اس لیے اس کو تو اب ہم انکار کر نہیں سکتے. یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا اسمبلی میں. سلیم صاحب کلیئر کر دیجیے ذرا. نہیں, یہ انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا. ٹھیک ہے, اور بار بار ایک تو جو پھر آف دا ریکارڈ جو کچھ کہا جاتا ہے, تو آف دا ریکارڈ تو یہی ہے کہ فوج کو خود کابینہ کے بعض ارکان کی طرف سے یہ اطلاعات پہنچتی ہے کہ آپ کے خلاف ادھر یہ بات ہوئی, آپ کو یہ بات ہوئی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک خواجہ آصف صاحب کا گروپ ہے اور ایک چودھری نثار صاحب اور شہباز صاحب کا گروپ ہے. احسن اقبال صاحب کس گروپ میں ہے یہ تو پتا ہے, چلو ان سے پوچھ لیں. احسن اقبال صاحب ابھی تک اپنے گروپ میں ہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. دیکھیں اس وقت اگر تھوڑا سا ہم سیریس اس میں بات کریں کہ جو ہم جیسے بے بس لوگوں کو تشویش ہے وہ یہی چیز ہے کہ میں تو کسی ایک فریق کی بات نہیں, دیکھے فوج کو آزمائش میں ڈالا ہے پرویز مشرف نے. ٹھیک ہے, پہلے سیاسی پارٹی بنا کر, اس کے بعد پھر غلط فہمی کا شکار ہو کے پاکستان واپس آ کر, اور پھر یہاں رہنے پہ اصرار کر کے, کیونکہ خود اس حکومت کی بھی یہ خواہش تھی کہ پرائم منسٹر کے اوت لینے سے پہلے وہ نکل جائے, لیکن اس وقت وہ ضد کر رہے تھے. دوسرا, فوج کو اس معاملے میں گھسیٹنا چاہتے ہیں دو طبقات, ایک پرویز مشرف کے بعض وکیل, اور دوسرا جو فوج کے کچھ غیر سرکاری ترجمان بنے ہوئے ہیں وہ فوج کو, کیونکہ فوج کے مائنڈ کو بولنا, اور یہ اب فوج کو بھی چاہیے کہ ان کا جو موقف ہو آئی ایس پی آر اس کام کے لیے ہے کہ وہ قوم کے سامنے فوج کی پوزیشن رکھا کرے. ٹھیک ہے, اور اس معاملے کو خراب کیا ہے اور خراب کر رہی ہے معذرت کے ساتھ وہ موجودہ حکومت. کیوں کہ حکومت نے ایک تو سلیکٹو جسٹس سے کام لیا. ٹھیک ہے. نمبر 2, حکومت اس وقت جو مختلف پلیئرز ہیں ان کو صبح ایک اشارہ دیتی ہے اور شام کو دوسرا اشارہ دیتی ہے. مثلا سلیم صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر دی آپ نے. جی ایف آئی سی میں جانے کا معاملہ دیکھ لیں کہ ہمیں کابینہ کے ایک وزیر نے اس پہ بریفنگ دی کہ وہ واقعی جینونلی بیمار تھے اور ہماری پولیس ان کو وہاں پہ لے گئی ہے,
اور دوسرے وزیر جو کہ ڈیفنس منسٹر بھی ہے وہ آ کے ٹی وی پہ ان کو للکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جعلی انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے بیماری کا، اور تیسرا آ کے ان کو کہتے ہیں کہ مرد کے بچے بنے. تو حکومت خود اس معاملے کو خراب کر رہی ہے. یہ سارے پوائنٹ آپ کے آگے احسن اقبال صاحب سے پوچھیں گے. شاہ لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ویورز پروگرام میں بریک ہوئے، اہم ترین سوال اٹھائے صافی صاحب نے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. احسن اقبال صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. اچھا احسن اقبال صاحب، اب سلیم صافی صاحب تو آبویسلی ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، نہ وہ شاہد لطیف صاحب کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، نہ مشرف صاحب کا، نہ کسی اور کا. وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کے اسٹیچر کے وزیر جو ہے وہ تو خود کہتے رہے کہ جی فوج ملوث ہے اور عدالت میں نہیں لے کے آ رہی. تو سر خواجہ آصف کو لے کے کنسرن پایا جاتا ہے آپ لوگوں کے رینکس میں کہ ان کو وزارت دفاع شاید چینج کر دی جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ حکومت ترجمانی ہے؟ جی لیکن دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل مشرف نے جس انداز میں کانڈکٹ کیا، ہو سکتا ہے کہ ان کا ادارہ ایک لحاظ کر رہا ہو پرانے اس لحاظ سے، لیکن انہوں نے اپنے ادارے کو بلا وجہ اس پورے کانٹروورسی میں لا کے بہت متنازع کیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں ایک وقت تھا AFIC کی جو پروفیشنل ساکھ ہے وہ کسی بھی ادارے میں لوگ کہتے تھے کہ آپ کسی سول کے ہسپتال میں چلے جائیں تو اپنی مرضی کا میڈیکل لیگل وہاں سے رزلٹ لے لیں، جو رپورٹ لینی ہے لے لیں. اب جنرل مشرف کی جس طرح کی رپورٹس آئیں وہاں سے AFIC سے، وہ ایک مذاق بنی. دنیا کا یہ عالمی ریکارڈ ہے کہ ایک مریض ایک رات پہلے انٹینسو کیئر یونٹ میں داخل کیا جاتا ہے، اگلے دن سپریم کورٹ میں سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آدھے گھنٹے کی بڑی پیشنٹ تقریر کر دیتا ہے، اور وہ پیشی ختم ہوتی ہے تو ICU سے فارغ ہو کے گھر آ جاتا ہے. یار ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اس سے بلا وجہ جنرل مشرف اپنے سابق ادارے کو بھی کانٹروورسی میں دھکیل کے ان کے لیے امبیرسمنٹ کریٹ کر رہے ہیں. بہت بہتر ہوگا آج جو پاکستان کے حالات ہیں، ہم سب نے سیکھا ہے، سیاستدان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے، ججوں نے سیکھا ہے، اور فوج نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیکھا ہے کہ انہوں نے سیاست سے دور رہنا ہے، چونکہ فوج جب بھی سیاست میں آئی ہے ملک کا بھی نقصان ہوا ہے. اور میں آپ کو صرف ایک بات آپ کے پروگرام کے ذریعے، جو اس وقت ہمارے فوج کے جوان جو افسر پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، آئی وانٹ ٹو ایشور دیم کہ وہ ادارہ فوج کا اور ہر پاکستان کی فوج کا سپاہی اور جوان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہم پاکستان کی مسلح افواج کی عزت کرتے ہیں. ہم جو کنٹروورسی جس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اس ایک شخص کی ہے کہ جس نے فوج کو اور آئین کو کنٹروورسی میں دھکیلا، اپنے عمل کی وجہ سے فوج کو بھی متنازع کیا. آپ کے ورڈز بڑے زبردست ہے، لیکن میں جو سوال افتخار احمد صاحب سے کر رہا ہوں اس کا آپ جواب بھی دے سکیں گے، آپ سے متعلق ہے حکومت سے. افتخار احمد صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. افتخار صاحب سوال میرا یہ ہے کہ کیا آج بھی ہماری جمہوریت اتنی اسٹرینتھن نہیں ہے کہ احسن اقبال صاحب سے میں سوال کر رہا ہوں کہ جی خواجہ آصف نے اگر کہہ بھی دیا کچھ تو وہ تو وزیر دفاع کے طور پہ آرمی چیف سے اوپر ہوتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ان کو ISPR سے وضاحت لینی چاہیے یا حکومت وضاحتیں دے رہی ہے؟ احسن اقبال صاحب بڑی معذرت کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کو انوالو کر دیا مشرف نے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج انوالو ہوئی ہوئی ہے بادی النظر میں مشرف صاحب کے ساتھ. تو افتخار صاحب کیا آج بھی ہم اتنے اسٹرینتھن نہیں ہے کہ ہم یہ بات بھی کہہ سکیں حکومت کے لیول پہ؟ دیکھیں ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں ڈٹ کے بات کرنی چاہیے. جو ہم تعریف کر رہے ہیں نا فوج کی، جس طرح ہم تعریف کر رہے ہیں عدلیہ کی، جس طرح تعریف ہم کر رہے ہیں دوسرے اداروں کی، یہ تعریف اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. میں تو بالکل سمپل بات کہتا ہوں، دی آرمی از سب سروینٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جی ختم. دیٹس آل. They are answerable to the elected representative of the Pakistan. They are. Same is with the judiciary. آپ نے جوڈیشری کو ضرور سے زیادہ طاقت دے دی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کرا رہی ہے. اور اگر آپ اپنے رویے کو نہیں بدلیں گے اور جوڈیشری کو شکست فوج کے ساتھ استعمال کریں گے یا فوج کے خلاف استعمال کریں گے یا فوج کے کسی آدمی کو شکست دینے کے لیے استعمال کریں گے تو آپ سے بھی طاقتور ہو جائیں گے. تو برائے مہربانی تمام سیاستدانوں کو چاہیے، تمام ممبران پارلیمنٹ کو چاہیے جو پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ رہنے دیں، کانسٹیٹیوشن کا احترام خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں، کسی ایک کو فیور نہ دیں. اگر فیور دی تو سارے کے سارا یہ طے ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کا. رائٹ. احسن صاحب جواب دے دیجئے سوال کا جو میں نے بھی کیا، افتخار صاحب نے بھی اٹھا دیا کہ
آپ کیوں نہیں کہتے سر یہ بات کہ فوج کیوں سپورٹ کر رہی ہے؟ جو بادی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کر رہی ہے، جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ جو ادارہ ہے ملٹری کا ادارہ ہے وہ کوئی سویلین ادارہ نہیں ہے، یا جس طرح خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ سلیم صافی صاحب نے بھی کوٹ کی ہے کہ وہ اب ببانگ دہل کہتے ہیں کہ فوج ہے، تو آپ ابھی اتنے بھی اسٹرانگ نہیں سر کہ آپ یہ کہہ سکیں؟ دیکھیں ابھی میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ جسے میں یہ سمجھوں کہ بحیثیت ادارہ فوج نے انہیں سپورٹ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی سطح کے اوپر جیسے ایک سابق کسی اپنے افسر کا لحاظ کرتے ہیں، وہ کٹسی میں کچھ کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں ضرور۔ یا آپ نے امیر مقام صاحب کا بھی نام لیا تو وہ چند دن پہلے ایک جگہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ اور حامد ناصر چٹھا صاحب اور غالباً خورشید قصوری صاحب کہتے جی ہم لندن اسپیشلی گئے اور 3 دن یا 5 دن مشرف صاحب کی منتیں کی کہ آپ نے 8-9 سال گزار لیے ہیں، عزت سے رہیں، نہ پارٹی بنائے، نہ واپس آنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہم تینوں کے مقابلے میں کون بیٹھا تھا؟ ایک سیف بیرسٹر، ایک وہ فواد اور ایک نسیم اشرف۔ جی اب ایک ایم کیو ایم میں چلا گیا، ایک پیپلز پارٹی میں چلا گیا، ایک امریکہ چلا گیا، جنرل مشرف کو ادھر اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن آپ اس شخص کی بھی آپ حالت دیکھیں نا کہ جس کو سنا ہے کہ فوج نے بھی کہا کہ نہ آئیں، اب اپنے آپ کو بھی نہ ڈالیں کسی مصیبت میں، کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں پاکستان میں لینڈ سلائڈ وکٹری لینے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو میگلمونک تھنکنگ ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے سابق ادارے کا بھی مشرف صاحب کے نقصان سے کوئی غرض نہیں ہے، حکومت پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت دیکھیے ہمارے سامنے پاکستان کی معاشی ترقی ہے، انڈیکیٹرز ٹھیک ہو رہے ہیں، ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہندوستان بہت آگے جا رہا ہے، آج 1 اور 7 کا فرق ہے، 25 سال میں 1 اور 25 کا ہو جائے گا۔ ہمیں اسٹیبلٹی کے ساتھ آگے جانا ہے، ہمارا ایجنڈا اکنامک ترقی ہے۔ اس کیس کا تعلق رول آف لا سے ہے، جنرل مشرف اکیلے ہیں، وہ فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا ٹرائل اگر ہوگا لا آف رائٹ چلے گا، لا آف مائٹ اب نہیں ہونا چاہیے، بس اس میں کولیبریٹر نہیں آئیں گے۔ جی افتخار صاحب آپ کو کوئی سوال نہ پوچھ لیں، شاید لطیف صاحب کے پاس جانا میں نے۔ جی میں نے کوئی سوال نہیں پوچھنا، میں احسن کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ احسن پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کریں، بس اس بات کو میرے کو یاد رکھنا۔ نہیں بالکل، یہ تو دیکھیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ اور جمہور کی سپریمیسی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، بس ختم۔ اور اگر یقین کریں، دیکھیں افتخار میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم سب نے جد و جہد کیے، بال سفید کرا لیے۔ 99 میں جب میں حکومت سے گیا تھا بال سارے بلیک تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جاوید ہاشمی نے بھی دی، خساد رفیق نے، ہم نے کس لیے دی؟ کہ یار خدا کے لیے اب 21ویں صدی میں اس ملک کو رول آف لا پہ چلائیں، سر پوائنٹ آ گیا آپ کا، اب مجھے آگے اگر آج بھی ڈنڈے سے یہ ملک چلنا ہے تو ڈنڈے سے تو ایک گھر بھی نہیں چلتا، ملک کا عوام کا ملک نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے افتخار احمد صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شاہد لطیف صاحب، احسن اقبال صاحب کی ہر بات سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں یا میں کر سکتا ہوں شاید میں ایگری کروں، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی آج کے پروگرام میں کہ انہوں نے فوجی جوانوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ پرویز مشرف کا ٹرائل جو ہے اس کو فوج کا ٹرائل سمجھانا جائے، اور ہم افواج پاکستان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی جو جانوں کے نذرانے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس کو تو کوئی ریٹرن کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس کو بھی اگر کنٹروورشل بنائیں گے شاید لطیف صاحب، اگر حکومت کی یہ سوچ ہے اور بڑی اچھی سوچ ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو مشرف صاحب کے ساتھ کیوں اپریشیٹ کریں ہم؟ جی شاہد صاحب، یہ ڈائلاگ کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے، ڈائلاگ تو ہم بڑے بڑے بولتے ہیں، فوج کی قربانیوں کا ہم بڑا اس کی داد دیتے ہیں، فوج بڑی مقدس ہے، قوم کا دفاع کرتی ہے، ہمارا دفاع کرتی ہے، دوسروں کو ٹریٹر بنائیں، آپ کوئی فوج کے زیادہ بینیفیشر ہیں؟ پلیز آئی ڈونٹ بائی دس، اسٹاپ اٹ، آپ اپنی بات کریں۔ میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، یو ول ہیو ٹو لیٹ می اسپیک، پاکستانی، یو ول ہیو ٹو لیٹ می اسپیک، مائی آرمی، I did not interrupt you. I did not interrupt you. You have no right to say کہ آپ کے علاوہ Don't throw your weight on me. I did not interrupt you. آپ اگر قانون انصاف اور آئین کو نہیں مانتے اور اس کے مطابق آپ کارروائی نہیں کریں گے، یہ بات کوئی آپ کی قبول نہیں کرے گا۔ آپ آ جا کے فوج کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے آپ بڑا کنوینئنٹلی اپنے لوگوں کو چھپا لیتے ہیں۔ فوج کی کابینہ میں وہ چور بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مشرف صاحب کا ساتھ دیا، یہ فوج کا جائز مطالبہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ ہمارا کوئی تضاد نہیں، آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آج آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں ہمارا تناؤ ہے، آپ حقیقت کو نہیں مانتے، آپ بھی ایک منسٹر ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا کوئی تناؤ نہیں، آپ کہتے ہیں قیدیوں کے اوپر ہمارا کوئی تناؤ نہیں، وہ خود مانتے ہیں کہ جو قیدی آپ نے چھوڑے ہیں، آپ کہتے
ہیں جی ہم نے جنرل آپ ترمذی کہتے ہیں انڈیا ہم کی نے فوج ان کو کا آن تھا، بورڈ لیا. جنرل قیوم آرمی انڈیا چیف کی کا فوج کا بیان تھا، ہے, وہ آرمی آرم چیف کا فورسز بیان ہے سروسز کی کہ جناب ایسوسیشن ہمیں آن بورڈ انڈیا نہیں کی لیا فوج کی گیا. ہے. تبھی انہوں نے قیدیوں کے فوجی بارے میں ہے یہ بات کی. وہ سب کہتے ہیں کہ یعنی مشرف آپ کا ٹرائل کیسا ہونا چاہیے. یہ کیسا معاملہ ہے, آپ یہاں پہ بیٹھ کے آئین قانون کی بات اور آپ میری بات کو انٹرپٹ کر رہے ہیں. یہ ہے پارلیمنٹ, یہ انصاف ہے. آپ میری بات کو کیوں انٹرپٹ کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. آپ یہیں سے فوج کے بتائیے ساتھ ڈکٹیٹر وابستگی کو آپ چیلنج ہیں یا کریں گے. فوج ہے؟ آپ یہاں بیٹھ کے دھونس بازی کر رہے ہیں, آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. I have the right to speak. مجھے بتانا ہے. And this institution of this judiciary, اگر وہاں کو غلط کام ہوگا جیسے ماضی میں غلط کام ہوئے, آپ نے جوڈیشری پہ اٹیک کیا, کچھ ہوا تھا تو آپ نے اٹیک کیا, قوم کو بتائیں. اسی سوچ نے میرے بھائی, اسی سوچ نے مشرقی پاکستان توڑا تھا, اور اسی سوچ نے بلوچستان تقریباً کاٹ دیا. اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو ہمت پیدا کریں, سننے کی ہمت پیدا کریں. آپ میں ہمت نہیں ہے, آپ غلط باتیں جو ہے قوم تک پہنچا رہے ہیں, نہ قانون نہ آئین, اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اس بات سے اٹس آل رائٹ, یو کین ہیو اے ڈفرنس آف اوپینین, بٹ دس از ناٹ دا وے. جس طرح آپ نے ٹی وی پہ حرکت کی ہے, میرا حق ہے کہ میں بولوں, مجھے آپ تحمل سے سنیں. میں الفاظ بولتا ہوں, آپ کہتے ہیں ڈائلاگ بول رہے ہیں. ہماری فوج ہے, آپ اکیلے کی فوج نہیں ہے. آپ کے ڈیفنس منسٹر صاحب جو 2006 میں بولے تھے اس کا جواب دیجیے. اچھا ایک منٹ, آپ اوپر سے بیٹھ کے کہتے ہیں ہم فوج سے محبت کرتے ہیں. آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے 2006 میں دکھا دیا. وہ اسپیچ اس کو کھولیے, پھر بتائیے آپ کی فوج سے کیا محبت ہے. آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں پلیز, اور آپ کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتے, لے کے جائیں, ٹالریٹ کریں. پاکستان کی فوج کو قومی ادارہ رہنے دیں. پہلے آپ کے دوستوں نے اسے کاف لیگ کی فوج بنایا, اب اسے آپ آل پاکستان مسلم لیگ کی فوج بنانا چاہتے ہیں. وجہ ہے جو آرمی چیف نے اپنے لوگوں کے کہنے پہ بات کی ہے, مسلم لیگ نون کی بھی ہے, پی ٹی آئی, اور آپ نے اتنی ہمت نہیں کہ آپ میری بات سن لیں. اس کو انٹرپٹ کیا, آپ نے میری بات جانے نہیں دی آگے. خدا اپنے اندر ہمت پیدا کریں. یہ فوج اسپیشل آپ کی نہیں ہے, ہم نے فوج میں 40 سال دیے ہیں, 40 سال میں نے اس فوج کو دیے ہیں. یہ زیادہ آپ کی فوج نہیں ہے, فوج کے بارے میں ڈائلاگ بول رہے ہیں تو میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ٹھیک ہے, یہ بالکل ڈائلاگ ہے. ڈیفنس منسٹر صاحب کی اسپیچ ذرا چلائیے, یا اصلیت کیا ہے, وہ مائنڈ سیٹ کیا کر رہے ہیں. شاہد لطیف صاحب ایسے اقبال صاحب, اچھا نہیں بات کیا کر رہے ہیں آپ نے خود یہ شروع کیا, میں چپ کر کے آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ میری بات بھی سنیں. شاہد لطیف صاحب ایک بات سنیں, ایسر اقبال صاحب نے آپ کے کسی جملے پہ کوئی پرسنل ریمارک نہیں دیا, تو پلیز آپ ان کے جملے کو ڈائلاگ نہ لگیں. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں بھی اس بات نہیں, آئی ایم سوری, میں نے جنرل بات کی. میں نے کہا جی ہم ڈائلاگ تو بولتے ہیں, میں نے جنرل بات کی. اور دوسری بات یہ کہ میں نے ان کی بات کو بڑے غور سے سنا, تحمل سے سنا. ان کا حق نہیں بنتا میری بات پہ میرے اوپر اٹیک کریں, یہ حق نہیں بنتا. شاہد لطیف صاحب میری بات سنیں, میں نے آپ سے صرف یہ کہا تھا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسر لطیف صاحب نے, ایسر اقبال صاحب نے جو بات کی, ریگارڈلیس آف پوائنٹ آف ڈفرنس ان کے ساتھ ہو, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اور یہی ایک حکومت کا وقار ہے جس طرح انہوں نے بات کی ہے. ہم اس کو کنٹروورشل نہیں بنا سکتے, اور یہ بات فیکٹ ہے کہ پاکستان کی فوج کے جوان جو ہے وہ حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے, اور ان کے متعلق یہ سوچ بھی نہیں سکتی جنرلز کے متعلق وہ غدار ہو سکتے ہیں. تو اس کو آپ اس سے ذرا سیپریٹ رکھیں. میں نے آپ سے کہا تھا, آپ نے ان کو کہہ دیا ڈائلاگ, تو یہ تھوڑی زیادتی ہے. لیکن بہرحال نہیں, دیکھیں بات سنیں, بات سنیں, میں نے جنرل بات کی تھی اور میں ابھی بھی اس کو اپہولڈ کرتا ہوں. اچھا, باتوں میں مجھے آپ کی ایکشن میں فرق آنا ہے. جب میں تیسری پارٹی سلیم صافی صاحب کے پاس جاؤں گا, سر ٹھیک ہے, آپ ہولڈ کریں اس پوائنٹ آف ویو کو. واپس آؤں گا, سلیم صافی صاحب کے لیے بھی سوال ہے اور باقی پینلسٹ کے لیے واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. وارم ویلکم بیک. بڑی پریشرس جاب ہے یہ, آبویسلی پریشر ہوتا ہے اس کے اندر. ابھی آپ نے دیکھا جو بھگتا ہے پریشر میں نے. سلیم صافی صاحب میں معذرت کرتا ہوں, بڑی زیادتی ہوگی, آپ کا ٹائم ہی نہیں مل سکا. مجھے صرف یہ بتا دیجیے, حکومت کو آپ ایز اے ویل وشر آف حکومت کیا سجیسٹ کریں, کس طرح اس سے باہر نکلے یا نہ نکلے, جو بھی ہو. آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ بریک سے پہلے جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں انشاءاللہ شو کی ریٹنگ بہت اچھی ہوگی. یار سلیم صاحب کہاں لے کے بات کو, یار میں اتنا سیریس مدے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. جی یہ ایسا صاحب کی اور شاہد لطیف کی اپنی پرفارمنس ہے, میرا کوئی تعلق نہیں سے. جی آگے چلیں آپ. ہاں, دونوں کا آپ کو مشکور ہونا چاہیے. دوسری بات یہ
کہ ہمارا جو مسئلہ ہے بینگ پاکستانی، جی دیکھیں پرویز مشرف صاحب اس سے پہلے بھی حکمرانی کے بعد جا چکے تھے، لندن میں، دبئی میں، فلیٹوں کے بھی مالک ہیں، گھروں کے بھی مالک ہیں، ان کے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب ماضی میں بھی جب یہ سب کچھ آیا تو احسان اقبال صاحب اور خاقان عباسی صاحب اور سردار مہتاب اور غوث علی شاہ جیسے کولیبریٹر بیچارے ادھر جیلوں میں رہ گئے اور وہ سعودی عرب چلے گئے۔ اب بھی ماشاءاللہ ان کے بیٹے باہر ہیں اور جب بھی موقع آ جائے گا تو پھر چلے جائیں گے۔ زرداری صاحب آلریڈی آدھے سے زیادہ دبئی شفٹ ہو چکے ہیں، بلاول صاحب بھی وہیں پہ ہے، الطاف حسین صاحب پہلے سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جہانگیر کرامت صاحب اسی طرح بہت سارے جرنیل پہلے سے ادھر ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نہ یہ ملک چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اسی ملک میں رہوں گا، اور اس وقت میرے ملک کو جو مسئلے درپیش ہیں وہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا ہو، وہ کراچی کا ہو، وہ بلوچستان کا ہو، وہ آپ کے سرحدوں پہ صورتحال ہو، وہ انڈیا اور افغانستان سے معاملات ہوں یا پھر امریکہ جیسی قوتوں سے، اس کے لیے نہ صرف یہ کہ سول ملٹری کوآرڈینیشن اور ہم آہنگی ضروری ہے، بلکہ اس کے لیے سیاسی، مذہبی، لبرل، پختون، پنجابی ان سب کا اتحاد اور اتفاق بھی ضروری ہے۔ جی اور میرے خیال میں ہمارے ٹاک شوز میں اس وقت ابھی یہ جو تلخی ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی، ہم مشرف یہ ہو گیا، کیا یہ ملک اس کے لیے کہ کبھی یہاں این آر او، کبھی یہاں پہ جو ہے مشرف، ان مسائل کی طرف ہم کب جائیں گے؟ اب دیکھیں ایک فورم بن گیا تھا، خود اس حکومت نے بنایا تھا کہ جو کیبنٹ کی ڈیفنس کمیٹی تھی اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اور اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنا دیا گیا، اور اس میں یہ طے تھا کہ اس طرح کے مسائل پہ سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے مشاورت کرے گی۔ ایک مہینہ ہو گیا، ابھی تک کوئی اجلاس اس کا نہیں، اگر یہ ملک واقعی قانون کے مطابق چلنا ہے تو یہ انصار عباسی صاحب کو 2 دن سے دھمکیاں مل رہی ہے، تو کوئی مرد کا بچہ بن کے وہ اس کو سزا دے دیں۔ پوائنٹ آپ کا آگیا احسان اقبال صاحب، لاسٹ 30 سیکنڈز ہے آپ کی، میں کلوز کروں گا۔ جی میں اسی بات پہ آگے ختم کروں گا کہ اس وقت ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ رن وے کے اوپر ملک آ گیا ہے اور ٹیک آف کے لیے ہر انجن کو فل اپنے تھرسٹ کے ساتھ انجن کو طاقت دینی ہے، جہاز کو ٹیک آف کرے۔ کچھ لوگوں کی کوشش یہ ہے جس میں سیاستدان بھی ہیں، بیوروکریسی کا انجن بھی ہے، فوج کا انجن بھی ہے، عدلیہ کا بھی ہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مشرف کیس کی چڑیا اس انجن میں پھینک کے اس انجن کو شارٹ سرکٹ کر دیں۔ دیکھیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ پاکستان کو مکمل ہارمنی کی ضرورت ہے، تمام میرا ایک سوال آپ سے صرف آخری پروگرام ختم ہو گیا، اور آخری دوسری بات جو ہے جنرل مشرف کی نوعیت فرق ہے، دیٹ از اباؤٹ رول آف لا کے دوران ہوتے ہیں، ایئر مارشل صاحب بیٹھے ہیں، وہ اسی لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم پاکستان کے اس تاریخی موقع کو ضائع نہ کریں، کھوئے نہ، اور سب مل کر ملک کو آگے کو لے کے جائیں۔ ایک آخری بات سن لیجیے، خواجہ آصف صاحب کی منسٹری چینج نہیں ہو رہی نا کسی بھی وجہ سے آئندہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا۔ کو 30 سیکنڈز دیں گے مجھے یا نہیں؟ شاہد لطیف صاحب آپ نے آلریڈی اتنا کر دیا، بول دیں 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، چلیں نہیں دیکھیں نا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ اچھی ہیں، ان کو امپلیمنٹ کریں۔ ابھی جیسے نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوئی، اسی طرح جب آپ فوج کی عزت کرتے ہیں تو پھر ان کو اس طرح انوالو نہ کریں۔ اسی اچھے نوٹ پہ FIC لے گئے تو یہ دوگلا پن ہے، میں اس چیز کے اوپر بات کر رہا تھا۔ شاہد لطیف صاحب آپ بات آگے، ویورز یہ تلخی جو نظر آئی امید کرتے ہیں کہ تلخی ایکچولی نہیں ہے، نہ ہو حکومت اور فوج کے درمیان۔ بس یہی آج کا پروگرام۔